وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ الذاریات، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ثمود میں نشانی ہے، جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا گیا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم ثمود کو ہلاک کرنے میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں، جب انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دیں۔ ان سے فرمایا گیا کہ 3 دن تک دنیا میں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے، اور جب 3 دن گزر گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، اور وہ ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، اور عذاب نازل ہونے کے وقت نہ وہ کھڑے ہو کر بھاگ سکے اور نہ ہی وہ اس سے بدلہ لے سکتے تھے جس نے انہیں ہلاک کیا۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت اور قدرت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ والسماء بنيناها بأيد، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا۔ یہاں سے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے اتنی وسعت دینے والے کہ زمین اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے کہ ایک وسیع و عریض میدان میں گیند پڑی ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اپنی مخلوق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا کہ زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، یعنی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ نیز نہ تو لوہے کی طرح زمین زیادہ سخت ہے
کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، اور نہ پانی کی طرح پتلی ہے، لیکوڈ فارم ہے کہ مخلوق اس میں ڈوب جائے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائیں، جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائیں، جیسے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، خشکی تری، گرمی اور سردی، جن اور انس، روشنی تاریکی، ایمان اور کفر، سعادت اور بدبختی، حق اور باطل، نر اور مادہ وغیرہ۔ اور یہ قسمیں اس لیے بنائیں تاکہ تم ان میں غور کر کے یہ بات سمجھ سکو کہ ان تمام قسموں کو پیدا کرنے والی ذات واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، لہٰذا صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فی زمانہ سائنس کی تحقیق سے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ درختوں اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ دو قسمیں ہیں۔ جب نر درخت سے ہوا لگ کر مادہ درخت سے چھوتی ہے تو پھل زیادہ آتا ہے، اگرچہ نر درخت دور ہو، ان چیزوں کی بھی نسل ہے مگر نسل کا طریقہ کار جداگانہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بھاگو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جب عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اے لوگو، تم کفر سے ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اور اس کے علاوہ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرو تاکہ تم اس کے عذاب سے نجات پا جاؤ اور اس کی طرف سے ثواب حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر اور نافرمانی پر اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ كَذَلِكَ، یوں ہی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی قوم کے کفار نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور مجنون کہا، ایسے ہی جب کفار مکہ سے پہلے لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی رسول تشریف لایا اور اس نے اپنی قوم کو مجھ سے ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے کی دعوت دی تو ان کے بارے میں بھی کفار نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ سابقہ کفار نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور نافرمانی کی علت دونوں میں ہے اس لیے یہ گمراہی ایک دوسرے کے موافق رہے اور اسی چیز نے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے پر ابھارا، لہٰذا آپ اپنی قوم کے جھٹلانے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے غم زدہ نہ ہوں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں، کیونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے اور اسلام کی دعوت اور ہدایت دینے میں انتہائی محنت کر چکے، اور آپ نے اپنی کوشش میں معمولی سی بات بھی نہ چھوڑی تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ آیت نمبر 55 سے معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ سمجھانے اور نصیحت کرنے کے ان فوائد کو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ
قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے ہیں، اگلا بات نہیں سنتا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس لیے سمجھاتے نہیں ہیں، ہم اس لیے ان سے نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ تو جب قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے، تو سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، سمجھانے کا انداز پھر ایسا ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے، طریقے سے سمجھانا چاہیے، نرمی سے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ جو سمجھانے کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں اس کے مطابق سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھانا فائدہ ہی دیتا ہے، دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ بروز قیامت ایک ہمارے اوپر بات نہ آئے کہ انہوں نے ہمیں نیکی کی دعوت دی نہیں، سمجھایا نہیں تھا، نمازوں کا کہا نہیں تھا، اچھی باتیں بتائی نہیں تھیں، برائیوں سے منع کیا نہیں تھا، تو کوئی بھی اس طرح کا عذر پیش نہ کر سکے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ تمہاری پیدائش، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، یعنی تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی اگر تو میری عبادت سے منہ موڑے گا تو میں پھر تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اب بھی دیکھ لیں جو لوگ نمازوں سے دور ہیں یا عبادت سے دور ہیں وہ مصروف ہیں، اور یہ مصروف ہونا مطلب سمجھتے میں بڑا مصروف ہوں اس لیے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، میں بہت مصروف ہوں، اتنا کاروبار پھیل چکا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، کہاں بندہ عبادت کرے۔ تو یہ مصروفیت سوچے کہ میرے لیے سزا تو نہیں ہے، کیونکہ جو عبادت سے منہ موڑتا ہے اس کو مصروف کر دیا جاتا ہے، اس کو ہاتھوں کو بیزی کر دیا جاتا ہے، اتنا مصروف ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہا ہے لیکن تنگ دستی اور محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہمیشہ تنگ دست اور محتاج ہی رہتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت سے منہ موڑا ہوتا ہے، اور جو عبادت میں لگ جاتا ہے وہ اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ